اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ کے پنوں کی سیاہی بننے والا فرعون، جو کبھی یہ دعویٰ کیا کرتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، یعنی میں ہوں سب سے بڑا خدا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ سب سے بڑا خدا کون ہے۔ پیارے دوستو، فرعون مصر کی تاریخ کا ایسا بدبخت بادشاہ گزرا ہے جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور زبردستی لوگوں سے اپنی پوجا کرواتا تھا اور مسلمانوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ اس بدبخت کی بدبختی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا تو اس کی لاش کو نہ پانی نے قبول کیا اور نہ زمین نے قبول کیا، بلکہ اس بدبخت کی لاش قیامت تک ایسے سڑتی رہے گی اور دنیا کے لیے یوں ہی عبرت کا نشان بنی رہے گی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی شادی کیسے ہوئی اور فرعون نے کیسے مصر کی سب سے خوبصورت عورت سے شادی کی، اور فرعون میں سے کتنی اولاد ہوئی، اور اس کائنات کے سب سے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور وہ کون سا ایسا کام تھا جو فرعون کی بیوی نے کیا جس کی وجہ سے کافر کی بیوی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ پیارے دوستو، فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور فرعون نے شادی کا ارادہ کیا تو اس نے مصر کی سب سے خوبصورت عورت کا انتخاب کیا جس کا نام آسیہ تھا۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوا دیا۔ یاد رہے کہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں مصر کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا تھا۔ خیر، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر میں پہلے ہی ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون کیونکہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی، اور دھمکی دی کہ اگر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون سے شادی نہ کی تو فرعون ان کے والدین کو قتل کر دے گا۔ فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی، لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم بستری کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ طاری کیا کہ وہ ساری رات سویا رہا، اور کچھ کتابوں میں یوں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نامرد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحبت نہ کر سکا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عصمت کو محفوظ رکھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے مصر کے طبیبوں نے اس کو ساری عمر کے لیے صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ کی نسل میں سے تھی جس بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اسلام قبول کر لیا تھا، لہذا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاک دامن اور ایک نیک خاتون تھی۔ ایک طرف یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک کرامت ہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ تو دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی کتنی اولاد تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ بیٹی در حقیقت فرعون کی اولاد میں سے نہیں تھی، انہوں نے وہ لڑکی کسی سے لے کر پالی تھی، کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے محفوظ رکھا تھا، اس وجہ سے ان سے کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اب پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے کافر
یعنی فرعون کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کس وجہ سے شمار فرمایا، اور وہ کون سی ایسی نیکی تھی جس کی وجہ سے ایک کافر کی بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ اس خوف سے اس کا پورا جسم لرزنے اور کانپنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے ساری تمہاری سلطنت چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور بچی کو چھوڑ دیا جائے گا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اسی نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب اس صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس صندوق میں کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت خوبصورت حسین و جمیل بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئی اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ کرتی زبان میں پانی کو ہموا اور درخت کو سہا کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی درختوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر جب نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون کو کہا کہ یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا اس کو تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت فرماتا اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ایمان سے نوازتا، لیکن بدبخت فرعون نے اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اس وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف دیوار بن کے کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگر کے ساتھ مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے کافی دن فرعون سے اس بات کو چھپا کے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو خود سے سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو متزلزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر و شرک کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کی تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکارتی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہی، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کے ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جس کو قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا۔
اس کے بعد آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور کھلم کھلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلا اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت خطرناک طریقے سے اذیتیں دینے شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے ظلم ڈھائے اور ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا، اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ علیہ السلام ہل بھی نہ سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایمان محفوظ رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اس طرح ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کھال اتروا دی اور پھر ان کے اوپر بھاری برکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید ہوگی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہوں گی۔ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔